نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الواعد الراحم الأمين المكين الحنين الكريم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم قال تبارك وتعالى جل مجده في شان حبيبه مخبرا وعاملا شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بابا جبلن پڑھ لیجئے تمہارا ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے ایک دوست نے نا فرمائش کی کہ نعت بھی یہ سنا دی کوئی شعر تو حصول برکت کے لیے درود پاک بابا سے بلند پڑھنے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا چل پئی او دی رحمت دی ٹھنڈی ہوا چل پئی او دی رحمت دی ٹھنڈی ہوا میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اور گل نہیں بن دی کوئی او دی رحمت بنا گل نہیں بن دی کوئی او دی رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا مکیاں سارے آدیاں محتاجیاں مکیاں سارے آدیاں محتاجیاں سائلان جدوں او دا در ویکھیا سائلان جدوں او دا در ویکھیا کہ سمر میرے مقدر دا کھاتا گیا سمر میرے
کملی والے جدوں ایک نظر ویکھیا، کملی والے جدوں ایک نظر ویکھیا، کملی والے جدوں نظر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔ یہ سپیکر والے اس کو فلیٹ کر دیں، اس کا ایکو ختم کر دیں بالکل۔ میزبان محفل محمد ندیم صاحب اور محمد نعیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ امثال کی طرح اس سال بھی اس محفل سعید میں شرکت کا موقع ملا۔ ان کے توسل سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء ذی احتشام مولانا ابراہیم عبیدی صاحب، علامہ خالد شہزاد امینی صاحب اور مولانا محمد محفوظ جالندھری صاحب اور چودھری پرویز احمد صاحب، چودھری خلیل احمد صاحب، حاجی خادم حسین صاحب، چودھری انوار احمد نجمی صاحب رحیم یار خان سے میرے کرم فرما ہے، اور دیگر اکابرین جتنے بھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور جتنے بھی حاضرین میرے سامنے آقا علیہ السلام کی محفل پاک میں شریک ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا ٹائم پہلے تو 1.25 گھنٹہ تھا جب پروگرام کی دعوت دی گئی، تو اب وہ آدھے گھنٹے پہ ہے، تو انشاءاللہ عزیز I close my topic in the 30 minutes۔ میں نے لفظ رحمت پہ گفتگو کرنی ہے اور 4 لحاظ سے اس کا معنی کر کے میں نے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پہلے تو نفی کی کہ نہیں بھیجا بنا کر آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اگر گرامر کی روح سے علماء بیٹھے ہیں، عربی لغت کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اس آیا میں آپ کی ذات مقدس کو 2 شانوں کا جامع بنا دیا۔ ایک تو اپنے محبوب کو جو شان عنایت فرمائی وہ ہے تاجدار بدع نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جو شان عطا فرمائی وہ تاجدار ختم نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان دونوں چیزوں کا جامع بنا کر اللہ نے اپنی رحمت کا تاج اپنے محبوب کے سر اقدس پر سجا کر اس کائنات میں بھیجا اور اعلان فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہ جو خطاب ہے یہ ڈائریکٹلی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی، اللہ اپنے محبوب کی ذات کی بات کی ہے، اپنے محبوب کی شخصیت کی بات کی ہے۔ رسالت یا تعلیم و تربیت کی بات نہیں کی، ذات مصطفیٰ کی بات کی کہ ہم نے آپ کی ذات کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ اب اس کا جو معنوی اطلاق ہے رحمتن کا، اب اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کہ 4 لحاظ سے اس لفظ کی تعریف ہو سکتی ہے، اور میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ان 4 لحاظوں سے اللہ پاک نے کس طریقے سے اپنے محبوب کی شان رحمت للعالمین کو واضح فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو
لفظ رحمہ ہے، رحمتن، یہ منصوب واقعہ ہوا ہے، اور مفعول لہو کی طرف یہ علماء سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اگر اس لحاظ سے اس کا معنی دیکھا جائے کہ یہ لفظ منصوب بھی ہے اور مفعول لہو کی جانب ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا، کہ اے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب، ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے. یعنی کہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور وسیلہ نہیں. یہ پہلا طریقہ معنی کا، معنوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، لسان العرب کے اعتبار سے، المنجد کے اعتبار سے، کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب کہ ہم نے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ آپ کی ذات والا صفات ہے، وہ آپ کی ذات والا صفات ہے. جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں سرکار نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. ایک جگہ پر یہ ہے اور ایک جگہ پر واللہ معطی. انما انا قاسم، انما جب آ گیا تو پھر سارے کا سارا معنی جو ہے نا وہ ایک ہی شخصیت کے گرد گھومنا شروع ہو گیا. یعنی کہ ماں سوائے میرے کوئی تقسیم کرنے والا نہیں، اور مجھ کو ماں سوائے اللہ کے کوئی دینے والا نہیں. بات پہ غور کیجئے گا کہ دینے والا خدا ہے اور تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے. اسی طرح ایک اور جو حدیث پاک ہے اسی پر دلالت کرتی ہے کہ واللہ هو المعطی وانا قاسم. اب یہ قاسمون کے اوپر جو دو پیش ہے یہ ظاہر کرتے ہیں قاسم کی افضلیت کو اور مقام کو، کہ اور کوئی قاسم نہیں خدا کی رحمت کا، اور کوئی تقسیم کرنے والا نہیں خدا کی رحمت کو، اور کوئی تقسیم کرنے والا نہیں خدا کے علم کے حکمت کے خزانوں کو ماں سوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ چونکہ انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، آپ تو جلندری صاحب سمجھتے ہیں، امینی صاحب، یعنی اس کلمہ حصر کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا اس کی تائید جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ انما انا معطی. سرکار کہہ رہے ہیں کہ انما کلمہ حصر جب آ گیا تو ثابت ہو گیا کہ اس کائنات میں اب جس نے علم لینا ہے اس کو وسیلہ مصطفیٰ لینا پڑے گا، جس کو حکمت لینی ہے اس کو وسیلہ مصطفیٰ لینا پڑے گا، جس کو فضل لینا ہے اس کو وسیلہ مصطفیٰ لینا پڑے گا، جس کو خدا کی رحمت لینی ہے اس کو وسیلہ مصطفیٰ لینا پڑے گا، جس نے بلندی لینی ہے اس کو وسیلہ مصطفیٰ لینا پڑے گا. نہ بلندی سرکار کے بغیر ہے، نہ علم سرکار کے بغیر ہے، نہ رحمت سرکار کے بغیر ہے، نہ خدا کی قربت سرکار کے بغیر ہے، نہ خدا کی رحمت سرکار کے بغیر ہے. اب متمنی تو سارے ہیں برکتوں کے، رحمتوں کے، علم کے، ہر چیز کے، لیکن ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے جو ذریعہ ہے، میں اپنے سے قبل جو دونوں علماء تقاریر کر رہے تھے ان کی باتوں کی تائید اور توثیق بھی کرتا چلا جاؤں گا تاکہ ان محافل کا کچھ نتیجہ بھی نکلے، صرف اس کان سے سن کر اس کان سے نکال کے چلا نہ جائیں. اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا جماعتی صاحب، سبحان اللہ وہی ہے جو دل بے قرار ہو کے زبان کہے سبحان اللہ.
یہ کہہ کہ سبحان اللہ کہلوایا تو کیا کہلوایا؟ میری سرکار کا ذکر ایسا ہے کہ جب آپ کی نیت میں خلوص ہو تو پھر آپ کے لفظ خود بخود پر اثر ہو جاتے ہیں، اور جب گفتگو پر اثر ہوتی ہے اور دل میں ذرا سا ایمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کی رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، تو پھر دل پھڑکتا ضرور ہے، دل پھڑکتا ضرور ہے، کیونکہ دل ہے ہی درد کا نام، دل ہے ہی کیفیت کا نام، دل ہے ہی احساس کا نام۔ تو دوستان گرامی، اب ہمیں اس چیز کے متعلق سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وہ بندگی صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بندگی مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے، وہ بندگی مخلوق خدا سے محبت بھی ہے، وہ بندگی اپنے والدین کی خدمت بھی ہے، وہ بندگی اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے کا نام بھی ہے، وہ بندگی راہ چلتے لوگوں کی مدد کرنے کا نام بھی ہے، وہ بندگی مسکینوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا نام بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اس کی رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، اور جو سرکار نے فرمایا کہ انما انا قاسم، کلمہ حسر لگا کے کہ بے شک میرے بغیر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں خدا کی حکمت کو، اس کی رحمت کو، اس کی برکت کو، اس کے علم کو، اس کے خزانوں کو، اس کی بخشش کو۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اس معنوی اعتبار سے فرمایا لِعَجَّلِ الرحمہ، محبوب آپ کی ذات لِعَجَّلِ الرحمہ ہے، وہ وسیلہ ہے کہ جس کے وسیلے سے خدا کی رحمت ملتی ہے۔ اب ذرا دوسرے معنی کی طرف آ جائیے۔ یہ دوسرا معنی اگر اس کو حال پر منصوب واقع ہو اور مبالغہ بھی موجود ہو، چلے اس کو تھوڑا بعد میں کرتے ہیں، پہلے حذف مضاف کی صورت میں علماء سمجھتے ہیں اس بات کو کہ حذف مضاف کی صورت میں اس لفظ کا معنی کیا ہے معنی اعتبار سے۔ اللہ فرما رہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اگر حذف مضاف کی صورت پر لیا جائے تو پھر ذا رحمتاً للعالمین، ذا رحمتاً للعالمین، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ پہلا معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کر بھیجا، اور جب یہ فرمایا کہ اگر حذف مضاف کی صورت میں لے لے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی رحمت کہاں ہے، خدا کی رحمت کیسی ہے، خدا کی رحمت کہاں پر ہے، تو پھر ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا کی رحمت کا اگر نظارہ کرنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کا دیدار کر، کیونکہ بجز ذات مصطفیٰ کوئی خدا کی رحمت کا کامل نمونہ نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی خدا کی رحمت کا کامل نمونہ ہے، یعنی possessor of the mercy of the Almighty God، تو وہ only is the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رحمت حاصل کرے تو پھر جب تک کہ وہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا، نسبت نہیں ہوگی، غلامی نہیں ہوگی، اور ان کی ذات والا صفات کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا نہیں ہوگا، کسی صورت بھی رحمت خدا بندی سے آشکارا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کتنی تقلید کرتے ہیں۔ رحمت کا حقدار تو وہی ہوگا نا
کہ جو صحیح معنوں میں ان کا پیروکار ہوگا۔ محبت کا دعویٰ بھی تو یہی ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، اگر محبت ہے تو دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور دلیل کے بغیر چودھری صاحب کوئی بھی دعویٰ بیکار ہے۔ یہاں پر جتنا مرضی آپ دعویٰ پیسے لگا کے بڑے سے بڑا وکیل کھڑا کر دیں، لیکن اگر دعوے میں دلیل آپ کی کمزور ہے تو دعویٰ ٹھس ہو جائے گا۔ اللہ نے دعویٰ کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں معبود برحق ہوں، میرا کوئی ہمسر، میرا کوئی شریک نہیں، تو اس کی دلیل بھی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد میرے رسول ہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اگر تم اپنے رب کی دلیل دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اور جب کافروں نے خدا کے خدا ہونے کی دلیل پوچھی تو اللہ نے کہا محبوب آپ اپنی ذات کو میری ذات پر دلیل بنا کر پیش کر دیں، کہ اگر میرے نبی میں شک ہے تو خدا میں بھی شک ہوگا، اور اگر نبی میں شک نہیں تو پھر خدا میں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ وہ اس مائی کا کلمہ پڑھنا یاد ہے نا آپ کو، جو گٹھڑی لے کے بیٹھی تھی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام جب اس موڑ سے گزرے تو اس کو دیکھا کہ سامان اس کا زیادہ ہے، اس کی قوت تو بہت کم ہے، اٹھانے سے قاصر ہے۔ تو اس کا سامان اس سے پوچھا کہ کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو شہر کے باہر فلاں بستی میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے سامان اٹھا لیا اس کا، اور وہ حیران پریشان تھی کہ چہرے سے تو عرب لگتا ہے، میں بھی عرب ہوں، یہاں تو کوئی اپنا اپنوں کے کام نہیں آتا، یہ کون ہے جو غیروں کے بوجھ اٹھاتا پھر رہا ہے؟ اور وہ مائی چلتی گئی، سارا راستہ آقا علیہ السلام کے متعلق بدگوئی کرتی گئی، آپ نے ایک بھی جواب نہیں دیا اس کو۔ اب ذرا اپنی حالت ظاہر، میری حالتوں پہ ہم غور کر لینا اپنا۔ ہم تو ایک کسی کو پانی کا گلاس دے اور اگلا بندہ اگر کوئی تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کر دے تو ہم گلاس ادھر ہی پٹک کے مارتے ہیں کہ چل بھی کم کر، اپنا پینا تو پینے تو کم کر، چل اٹھ کے آپ پی لے۔ لیکن یہ وہ ہے کہ ذا رحمتن للعالمین، کہ میری رحمت کا واحد ذریعہ بھی آپ ہیں اور میری رحمت کی واحد مثال بھی آپ ہیں۔ اور کیسی مثال؟ کہ آپ لے کر گئے، اس کے مقام تک پہنچایا، پھر بھی اپنا نام نہیں بتایا، اصرار کرتی ہے، کہتی ہے میں بھی عرب ہوں، آپ بھی عرب ہیں، میں جانتی ہوں عرب کے لوگوں کے وطیروں کو، کس ماں کا دودھ پیا ہے، کس عظیم باپ کی نشانی ہے، آپ ذرا بتائیں تو صحیح۔ چہرہ تو بتاتا ہے کہ کسی بڑے خاندان سے تعلق ہے۔ آپ نے کہا چھوڑیں، آپ آ گئی ہیں۔ جب اس نے اصرار کیا، کہا اماں جس محمد سے بچ کے تو آئی ہے، میں محمد تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو پکار کے کیا کہا تھا کہ جس کے نبی میں شک نہیں اس خدا میں کیسا شک، اور جس کا نبی اتنا مہربان ہے وہ خدا کتنا مہربان ہوگا۔ اقرار کرتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو دوستان گرامی، اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی رحمت کو جب اللہ نے فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی ارشاد فرمایا ہے۔ صفات تو اپنے محبوب کی پورے کا پورا قرآن ہی میرے آقا کا خلق عظیم ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلندیاں ساری کی ساری آپ کے قدموں میں، رحمت آپ کو بنایا۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سارے کا سارا فضل آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، یعنی بتا دیا نا ہمیں کہ سب کچھ میرے محبوب کی چوکھٹ پر ہے۔ اب یہ حصول کرنا ہے تو تم نے کرنا ہے۔ اب جتنا قرب مصطفیٰ میں جاؤ گے فَاتَّبِعُونِی۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اگر اجازت ہو علماء کی تو میں اطاعت اور اتباع، یہ تھوڑا بھی ہے اور بہت بھی ہے۔ There is a huge difference in between two. There is the اطاعت and there is the اتباع۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ اطاعت جو کہیں وہ کر دو، جس سے روکیں رک جاؤ، یہ ہے اطاعت۔ اور اتباع کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔
عقل کو پتا چلے کہ اس گلی میں جانے سے موت ہے تو وہ ڈر جاتی ہے، کہتی نہیں جاؤں گی. لیکن عشق، یہ جناب ابراہیم کو دیکھ لیں آپ، پتا تھا کہ سامنے آگ ہے، لیکن عشق تھا کس سے؟ خدا کی ذات سے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو پھر کود گئے. تو یہ اتباع جو ہے، جب انسان پر اتباع کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ اتباع کا نمونہ بنتا ہے، تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ یحببکم اللہ، اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، اتباع کرو گے تو جنت والا تم سے پیار کرے گا. اب یہ فرق تو ہے نا جنت میں اور جنت والے میں. اچھا ویسے تو علماء بھی کہتے ہیں کہ نماز بھی جنت کے لالچ کے لیے نہیں، یہ لالچ ہو جاتا ہے اگر آپ جنت کے لیے پڑھیں. ایک مقولہ ہے فارسی کا کہ طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث، طالب المولا مذکر، کہ جو مال و دولت کی طلب کے لیے نیکی کرے وہ مخنث ہے، ایجڑ ہے وہ، اور جو جنت کے لالچ کے لیے نماز پڑھے وہ عورت ہے، طالب المولا مذکر. اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے حقیقتاً مرد وہی ہوتا ہے. اب ہم سارے تو نیکی جو بھی کرتے ہیں نا بڑی معذرت کے ساتھ، غصہ نہ کیجئے گا، ہے تو لالچ ہمارے دلوں میں ہے جی. رات کو بیٹھ جاتے ہیں مصلے بچھا کے، صبح 10 لاکھ چاہیے 9 لاکھ آ جائے تو یہ نہیں کہتے کہ شکر ہے کہ 9 لاکھ مل گیا، کہتے ہیں کی سیجے 10 لاکھ پورا ہی دے دیتا تھے. پھر بھی شکوہ ہماری زبان سے نہیں جاتا. فطرتی طور پر ہم، یہ فطرت ہے ہماری انسان کی، لالچ جو ہے ہم اس سے نکلے. میرے آقا نے سکھایا کہ نیکی خدا کے لیے ہے، دوستی بھی خدا کے لیے، دشمنی بھی خدا کے لیے. ہم نے اپنی دوستی اور دشمنی کے معیار چودھری صاحب تبدیل کر لیے. ہم اپنی ذات کے لیے لڑتے ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ذات مصطفیٰ کے لیے جس نے گالیاں دی سب کو معاف کر دیا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی تو پھر سر بھی قلم کروا دیا. یعنی ذاتیات آج کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. محبت کا دعویٰ تو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. ذرا سا سائیکل راستے میں جاتا ہوا لگ جائے اگر کسی کا تو دستوں گرے باں ہو جاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو. تو کیا ہم آقا علیہ السلام کے طریقہ کار پر عمل کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جب تمہیں پتہ چل گیا کہ رحمت کا ذریعہ بھی میرا نبی ہے، برکت کا ذریعہ بھی میرا نبی ہے، علم کا ذریعہ بھی میرا نبی ہے، جو کچھ ملنا ہے میرے نبی کے وسیلے سے ملنا ہے، تو پھر تمہارے لیے سب سے کامل نمونہ میرے نبی کی ذات ہونی چاہیے. ہم نے یہ نمونے کہاں سے لے لیے اپنے؟ ہم کسی اور کے پیچھے کیوں چل پڑے؟ بیسیکلی ہماری برادری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس میں کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ کس نے سکھایا تھا؟ مساوات کا یہ عملی نمونہ کس نے دکھایا؟ جناب سرور کونین علیہ السلام. پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی. اچھا سفر طائف کو ہم اوپر سے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا گہرائی سے اس کا مطالعہ تو کیجئے. چودھری صاحب سفر طائف کے متعلق اگر پڑھیں تو آپ علیہ السلام کو پتھر مار رہے تھے لوگ، اور آپ کے پیر، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے قدمین شریف کے، ان کا نشانہ لے کر پتھر مارتے تھے، اور آپ پتھر لگنے کی وجہ سے تکلیف کے باعث بیٹھ جاتے. پھر وہ بدماش آتے اور آپ کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور زبردستی چلنے پر مجبور کرتے اور پھر پتھروں کی برسات کرتے. آپ کو اور مجھے تو دین آسانی سے مل گیا. دین کی قدر پوچھنی ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو، دین کی قدر پوچھنی ہے تو عمر فاروق سے پوچھو، دین کی قدر پوچھنی ہے تو عثمان ذی النورین سے پوچھو، دین کی قدر پوچھنی ہے تو علی المرتضیٰ سے پوچھو، عمار یاسر سے پوچھو، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کی جو آپ کی جو جسم تھا اس کو چین دیا گیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. سب سے پہلی شہیدہ اسلام کی. ہمیں تو مفت میں اگر ساری زندگی، میں بیسیکلی صرف ایک بات کہوں آپ سے
ایک لمحے کے لیے سوچو کہ 18,000 مخلوق ہے اللہ کی، کم و بیش. اگر تم اور میں انسان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میرا خیال ہے راتوں کی نیند اڑ جائے. کیا ہوتے؟ جانور ہوتے، چوپائے ہوتے، حشرات الارض ہوتے، کیا ہوتے؟ یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. ساری زندگی اسی کرم کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور اس پر بالائے کرم یہ کہ اس نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا. تو اس سے بڑھ کے اور انعام آپ کیا چاہتے ہو؟ لیکن پھر بھی غافل ہے. آج موت کسی کو نظر نہیں آتی، جبکہ سرکار نے تو یہ فرمایا تھا کہ جب چلو تو موت کو سامنے رکھو اور جب لیٹو تو موت کو سرہانے کھڑا کر دو. ہم تو موت کو بھول گئے. میرے پردادا پیر سید محمد چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، حاجی صاحب تو جانتے ہیں، کہنے لگا نہیں میری گھڑی خراب ہو گئی، یہ ٹھیک کر دیں. تو کچھ لوگ اور بیٹھے تھے، وہ ہنسنا شروع ہو گئے کہ ساڈے پیر کہڑا کوئی کڑی ساز ہے، کہڑا کڑی ٹھیک کر دیں. تو آپ نے ان کو تھوڑا ڈانٹا، کہا رکو بھائی. آپ نے فرمایا کہ سرکار کا فرمان ذہن میں رکھو کہ جب اٹھو تو موت کو سامنے رکھنا، جب لیٹو تو موت کو سرہانے کھڑا کرنا. موت کو یاد کرتے رہنا، گھڑی خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اور جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا گفتگو تھی؟ فرمایا اس گھڑی سے مراد وہ دل کی بات کر رہا تھا کہ میرا دل وسوسوں کا شکار ہے، میرا دل مختلف قسم کی آلائشوں سے بھر چکا ہے. کس طریقے سے میں اس دل کو آلائشوں سے، دنیاوی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے پاک کروں؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں موت یاد رہنی چاہیے، کہ موت کو اپنے سامنے رکھو کہ ہم نے مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور اس کی بین مثال دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات، ستودہ صفات، کہ امام الانبیاء. میرا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ زندگی اگر بنی ہے تو سرکار کے صدقے، موت اگر بنی ہے تو سرکار کے صدقے. لیکن جو ظاہری پروسیس آف دا ایک لائف ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، پیدائش بھی ہوئی اور اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا آپ نے. اور فرما دیا کہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نعروں سے نکل کر عملی طور پر کہ ہمارے سامنے اللہ نے، جیسا کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ والضحیٰ کی، وہ وجدک ضالا فہدی. وہ دعا جو ہے نا، وہ قاموس اور لسان العرب نے اس کا جو ترجمہ کیا نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا لفظ دعال کا جو مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ عرب کے نخلستانوں میں ایک درخت اگا کرتا تھا اور وہ درخت وہاں اگتا تھا جہاں آبادی قریب ہوتی تھی. اور جب کوئی ریگستانوں میں بھٹک جاتا تھا، گمگشتہ راہ ہو جاتا تھا، اپنا راستہ بھول جاتا تھا، تو وہ اس درخت کی تلاش میں رہتا تھا کہ وہ درخت مجھے مل جائے تو اس کے قریب آبادی بھی مجھے مل جائے گی، مجھے راستہ مل جائے گا، میری منزل کا نشان مل جائے گا. تو لسان العرب والا لکھتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو اس درخت دوال کی طرح اس کائنات میں کھڑا کر دیا کہ جو بے ہدایت، جو گمگشتہ راہ، راستے سے بھٹکا ہوا، میرے محبوب کے قدموں کے نشان پالے، میرے محبوب کے قدموں کی برکت سے میں اس کو بھی ہدایت یافتہ کر دوں. اب یہ تو ہم پر ہے کہ ہم کتنا سرکار کی محبت میں سرشار ہیں اور عملی طور پر ہمارا نمونہ کیا ہے. ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ سرکار سے محبت ہے، تو کیا دعویٰ ہے محبت رسول اللہ اور دوسری طرف وہ زنا؟ تو امین صاحب میرا خیال ہے کہ دعویٰ بیکار ہے. دعویٰ ہو سرکار کی محبت کا اور پیئیں شراب، تو کیا دعوے میں کوئی صدق ہے؟ دعویٰ ہو سرکار کی محبت کا اور کھائیں سود، تو کیا یہ ثابت ہوتا ہے آپ کا دعویٰ؟ دعویٰ ہو سرکار کی محبت کا اور کرے ماں باپ کی گستاخیاں. بڑے بڑے بد نصیب ہیں چودھری صاحب، فیصلے آتے میں حیران ہو جاتا ہوں. ایک دن ایک باپ آیا
اور وہ رو رہا تھا، کہنے لگا جی میرے بیٹے نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی، جوتی اٹھا کے میرے منہ پہ جوتیاں ماری ہیں۔ یقین کرے میرا خون کھول رہا تھا کہ میں بس وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کو بتاؤں کہ بس تیری اوقات کیا ہے اور تیری سزا کیا ہے۔ ایسے ایسے بدبخت ہیں، ماؤں کے ساتھ گستاخیاں کرنے والے، تھپڑ مارنے والے ماؤں کے منہ پر۔ تو کیا جتنے بھی وہ نعرے مار لے، لبیک یا رسول اللہ کہہ لے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا لے، سرکار کی عشق و مستی کے ترانے پڑھ لے، تو مجھے بتائیں کہ جو سرکار کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتا تو وہ سب کچھ بیکار ہے۔ کسی بے ادب گستاخ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے میرے حقوق ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، جتنا بھی کامل ہو کے پڑے کمی ہی کمی ہے، معاف کرنے والا وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں معافی دے دوں گا، لیکن اگر میرے کسی بندے کا حق تو نے مارا تو پھر میں اس بندے کو تیرے سامنے کھڑا کر دوں گا کہ اب اس کا حق پورا کر دے۔ چودھری صاحب قیامت میں، میرے بھائیوں، قیامت میں معافی اور کسی سے معافی مانگنا اور کسی سے اپنا حق بخشوانا یہ ناممکن ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اللہ کو کسی بندے کی کوئی ادا پسند ہے کہ چلے کہیں پر کوئی غلطی اس سے ہو گئی لیکن باقی اس کے سارے کام ٹھیک ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو بخش دے، تو پھر وہ ان دونوں بندوں کو سامنے کھڑا کر لے گا کہ بھی تم نے اس کا حق مارا ہے اور تم نے فلاں غلطیاں کی ہیں، چلو تم میرے اس بندے کو معاف کرو، میں تمہاری وہ ساری غلطیاں معاف کرتا ہوں۔ لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو، لیکن جو سراپا کوتاہی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا ایک چیز ذہن میں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان میں جب پڑھتا ہوں نا تو میری والدہ ہی ہے جی، اب والد تو 25 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نشیب و فراز سے گزرا ہوں یہ میری ماں کی دعا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میری ماں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میری سرکار نے فرمایا کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی میں نماز میں کھڑا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جناب اویس کرنی کو مقام ملا تو کیوں ملا تھا؟ اپنی والدہ کی خدمت کرنے سے۔ ذرا غور کریں اپنے ارد گرد، مسجد میں جاتے ہیں آپ، نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے تو آپ اس فرشتے کو کہتے ہیں نا، پھر آگے جتنے بھی ہیں سب کو کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم پر سب پر سلام تھی، پھر بائیں طرف والوں پہ سلام تھی، لیکن ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ منہ پر السلام علیکم ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ سرکار نے تو فرمایا کہ مومن کی شان یہ کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا کسی سے، اگر وہ نہیں آیا تو خود چلا جاتا ہے اس کے دروازے پہ چل کے منانے کے لیے، اور ہم تو اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر جھک جانے سے تیری شان میں، تیری عزت میں کوئی کمی آئے تو وہ عزت اور شان قیامت میں محمد مصطفیٰ تجھے عطا کروں گا۔ یار پھل ہمیشہ جھکے ہوئے کو لگتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑا عجیب بنایا ہے حضرت، یہ جتنے بھی سارے درخت ہیں سارے حالت قیام میں ہیں، کھڑے ہوئے نا سارے، اور جتنے چوپائے ہیں یہ سارے حالت رکوع میں ہیں، اور جتنی حشرات الارض ہیں یہ سارے کے سارے سجدے کی حالت میں، اور جو مینڈک ہے وہ تشہد کی حالت میں ہے، اور اللہ نے انسان کو ان ساری چیزوں کا مرکز بنا دیا ہے کہ اللہ نے انسان کو قیام بھی دیا، رکوع بھی دیا، تشہد بھی دیا، سجدہ بھی دیا، کہ تاکہ اور جبلی طور پر ہدایت بھی اس کے اندر رکھ دی اللہ نے۔ یہ ہدایت تو انسان ہے، اللہ نے تو جو جانور ہے جو عقل سے خالی، اللہ نے جبلی طور پر فطری طور پر ہدایت ان کے اندر بھی رکھی ہے کہ بطخ تیرتی ہے نا جی، اس میں پانی میں بچے نہیں نکال سکتے، اس کے بچے نکالنے کے لیے اس کے انڈے جو ہے وہ مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں، وہ جب نکلتے ہیں 21 دن کے بعد، مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے، فطرت کے مطابق وہ گھر میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور آگے کوئی تالاب آتا ہے تو بطخ کے بچے ایسے ایک لمحہ نہیں دیکھتے اور پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور مرغی کے جو بچے ہیں کیا وہ چھلانگ لگاتے ہیں ساتھ؟ یہ ہدایت ان میں کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ نے رکھی ہے۔ تو تمہاری اور میری ہدایت کے لیے جو وسیلہ بنایا، جس ذات کو رحمت بنایا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں معاف کرے،
اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا تو اتنی رحمت، اتنی وسیع رحمت کہ اللہ فرما رہا ہے کہ سبقت رحمتی اعلیٰ غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. اور وہ رحمت اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میری رحمت اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم جاننا چاہتے ہو، میری رحمت کی معرفت جاننا چاہتے ہو، تو دیکھو کہ وہ میری رحمت کا بین ہی نمونہ یا میری رحمت کی شکل جو ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے. میرے محبوب کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ، میرے محبوب سے جڑ جاؤ. اور سرکار کی رحمت کا حصول، اب سرکار علیہ السلام اگر عالم ارواح میں تھے تو اس وقت بھی یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے. اگر آپ عالم پشت میں آئے تو یہی دعا کی کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے. عالم جہان میں آئے تو ساری حیات طیبہ امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. جب دنیا سے جانے لگے اور پردہ فرمایا تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضور کے چچا زاد ہیں، کوئی پیغام کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں اس وقت آپ کے قریب گیا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، اور جب میں نے کان لگا کر سنا تو اس وقت بھی صدا آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ، میرے امتی کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے. فرمایا مجھے اللہ نے دو حق کہا کہ ان میں سے ایک حق آپ چن لیں، یا تو آپ کی آدھی امت کو بخش دوں، یا پھر جس کی آپ سفارش کریں اس کو بخشتا جاؤں. آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے یہی حق دے دے کہ جس کو میں کہتا چلا جاؤں اس کو تو بخشتا چلا جا. کہا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی، لیکن جو مجھے دعا دی ہے وہ میں نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے کہ جب میری امت پریشان ہوگی تو میں محمد مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر خدا سے اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگوں گا. محبت اس کا نام محبت ہے بھائی. یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یہ بیکار ہیں. آپ اس محفل میلاد میں آئیں تو کچھ لے کے جائیں، عملی طور پر واقعی فرق تو آنا چاہیے کہ سرکار کی محفل سے آئیں. پہچان ہماری غلط ہو گئی، یعنی میرا نام لیا گیا پروفیسر، اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو پرسوں ترسوں 10 سال مطلب کو مہینہ لگے گا، 2 مہینے 4 مہینے ڈاکٹر کا لفظ بھی لگ جائے گا. نہیں، پروفیسر ڈاکٹر میری پہچان نہیں ہونی چاہیے. میری پہچان میری گفتار سے، میرے کردار سے، میرے معاشرتی طرز زندگی سے ہونی چاہیے کہ اگر میں آ رہا ہوں تو لوگ مجھے دور سے دیکھیں اور کہیں کہ وہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. اگر یہ پہچان ہو گئی تو قیامت میں سرکار اپنے صحابہ کے جرمت میں ہوں گے، اور جب تم اور میں اپنی قبر سے اٹھیں گے تو پھر سرکار بھی فرما دیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. اس پہچان کو اجاگر کرو. اور میرے آقا نے ایک چیز جو فرمائی کہ دیکھیں میلاد شریف ہے نا جی، میلاد شریف عربی کا لفظ ہے، لفظ میلاد مولود. اس کو اگر آپ اردو میں کریں تو کیا ہے؟ پیدائش. اور انگریزی میں کریں تو کیا ہے؟ برتھ ڈے. جب جلسہ میں ایک دوسرے کی برتھ ڈے پہ جاتے تو تحفہ لے کے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ اور جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس طرح کا ہی تحفہ دیا جاتا ہے. بچہ ہے تو کھلونا، بڑا ہے تو کوئی کتابیں پڑھنے والا، مطلب جس طرح کی اس کی شخصیت اس اعتبار سے. اب سرکار کے میلاد پہ آئے ہو تو تحفہ وہ بندہ دیتا ہے برتھ ڈے پہ جس سے اگلا بندہ خوش ہو جائے. اب نا سرکار کی بارگاہ میں چل کے پوچھتے ہیں کہ سرکار کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری خوشی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز میں. چلو اگر عشاء کی نہیں بھی پڑھی، جنہوں نے پڑھی ہے مبارک، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آج وعدہ کرے کہ مولا ہم تیرے محبوب کی میلاد کی محفل میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ جان جائے تو جائے لیکن نماز نہیں جائے گی، نماز نہیں جائے گی. ایک واقعہ ہمارے علماء بڑا بیان کرتے ہیں مقام صحابہ کا، مولا علی علیہ السلام کا، چونکہ آج 13 رجب المرجب ہے اور آپ کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے.
تو وہ حصول برکت کے لیے آخری بات کروں اور بات ختم کروں کہ مقام صحابہ میں مولا علی علیہ السلام کی نماز جو ہے وہ قضا ہونے کے قریب تھی، جاتے ہوئے سورج کو واپس موڑ دیا. یہ معجزہ نبوت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس سے جو بات اخذ کرنی چاہیے اصل وہ کچھ اور ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت پر، آپ کی نیند پر حضرت مولا علی علیہ السلام نے اپنی نماز کو قربان کر دیا. یعنی اتنا ادب رسول کیا، عزت رسول اللہ کی خاطر، آرام رسول اللہ کی خاطر، سرکار کی ذات والا صفات کی خاطر نماز عصر کو قضا کیا. لیکن وہ بھی سرکار تھے، اٹھے اور سورج کو پلٹا دیا اور بتا دیا کہ جو میرا پکا سچا غلام ہوتا ہے اس کی قضا نہیں ہوتی بلکہ اس کی ادا ہوتی ہے. اگر قضاؤں کے ٹھیکے لے لیے ہوں ہم نے تو پھر غلامی کا دعویٰ کیسا بھائی جان؟ پھر کوئی غلامی نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ مدینے سے لے کر کربلا تک کا سفر دیکھ لیجئے، سارا کا سارا سفر جو ہے وہ اسی نماز کے قائم کرنے کے لیے ہے. اور جناب حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کے میدان میں سجدہ کر کے سجدے میں اپنے سر کو کٹوا کے بتا دیا، وگرنہ جان بچانا تو سب سے بڑا فرض ہے، نماز سے بھی بڑا فرض ہے. لیکن انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، نماز کی پرواہ کی ہے. ہم میں کتنی پرواہ ہے نماز کی؟ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے سینوں میں ہو اور دامن شریعت مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہو. سرکار کی محبت ایمان کا بیج ہے. بیج جب بویا جاتا ہے تو وہ کمپل کی صورت میں نکلتا ہے، نکل کے ایک تنا بنتا ہے. لیکن ایک طرف ایک تنا ہو، ایک طرف ایک پورا درخت ہو تو دونوں میں سے خوبصورت کون لگے گا؟ وہ کہ جس پر پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہے، جس کی چھاؤں بھی ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کا تنا ایک مضبوط اور تناور درخت اور چھاؤں دینے والا درخت اور پھل دینے والا ایمان کا درخت بنے تو پھر میرے آقا کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا پڑے گا. صورتن بھی ویسا بننا پڑے گا، سیرتن بھی ویسا بننا پڑے گا، قولن بھی سرکار کی تباہ کرنی پڑے گی، فعلن بھی سرکار کی تباہ کرنی پڑے گی. تو دوستان گرامی، ہمارے لیے آپ کی ذات کو اللہ نے ایک نمونہ بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کی ذات کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ بنا دیا. ٹھیک ہے کہ سرکار خدا سے رحمت لیتے جا رہے ہیں اور ہمیں تقسیم کرتے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس رحمت کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا، اور یہ رحمت صرف اور صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی اللہ نے فرما دیا. ابو جہل آیا نا سامنے، کہا کہ اگر واقعی آپ سچے نبی ہو تو دعا کرو اللہ پتھر برسا دے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا تھا کہ محبوب ان پر میں عذاب نہیں بھیج سکتا اس لیے کہ ان میں آپ موجود ہو. کیونکہ عذاب رحمت کی ضد ہے، جہاں پر رحمت ہو وہاں پر عذاب نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر عذاب ہو وہاں پر رحمت نہیں ہو سکتی. تو دوستان گرامی، ہمیں چاہیے کہ اس رحمت سے اپنے دامنوں کو مالا مال کریں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر پوری توجہ دیں. بعد از ایمان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندگان خدا سے محبت کرے. کسی بھوکے کو کھانا بھی پیش کر دیا کرے. 1000 روزوں سے بہتر ہے، 1000 سجدوں سے بہتر ہے کسی بھوکے کے پیٹ میں کوئی نوالا چلے جائے. کبھی پوچھا ہے اپنے ہمسایوں میں کہ پکا ہے کچھ کہ نہیں؟ سوال ہونا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تو کیسے پیٹ بھر کے سو گیا؟ تیری ہمسائیگی میں میرا بندہ بھوکا سویا ہوا تھا. ادھر بھی خیال کریں. خدا کے لیے معاف کرنا سیکھیں. پیر جی تسی آگے تو اڈلی میں چھڑتا، چودھری صاحب جب تسی نہ ہوتے تو میں رگڑا کر دینا سی. اور نہ چودھری، نہ پیر، نہ نواب، نہ وڈیرا، نہ مخدوم کے لیے معاف کر، بابا خدا کے لیے معاف کر. اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھ، درگزر کر تاکہ اللہ بھی تجھے بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آخری جملے کہنے لگے جی میں کچھ مال صدقہ کرنا، خیرات کرنا چاہتا ہوں، بتائیں کہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو مستحق کو بھی دے اور غیر مستحق کو بھی دے دے.
وہ کہنے لگے جی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تجھے وہ بھی دے جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے دے جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔